بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. معزز ناظرین کرام، اس سیریز میں ہم آپ کا پھر استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا پچھلی نشست میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح نماز جمعہ جو ہفتے کی عید ہے اس کو بھی چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو زکوٰۃ سے متعلق بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے قرآن و حدیث میں وعید کیا آئی ہے. زکوٰۃ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں صفائی ستھرائی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ پیوریفیکیشن کے معنی میں ہے. یہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث جو میں آپ کو بار بار سنا چکا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. کی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 توحید اور اس کے ساتھ رسالت کا اقرار بھی، اور نمبر 2 نماز کا قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ کا دینا. تو ناظرین کرام، زکوٰۃ یہ بھی اسلام کا اہم رکن ہے، پلرز آف اسلام میں سے ایک ہے. یہ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں ہم مسلمانوں پر فرض ہوئی، یعنی جس سن میں روزہ فرض ہوا اسی سن میں تقریباً زکوٰۃ بھی فرض ہوئی ہے. زکوٰۃ ایک ایسا اہم رکن ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں نماز کا تذکرہ کیا ہے وہیں ساتھ میں زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا ہے. بے شمار آیت اس سلسلے میں آپ کو ملیں گی. آپ سورہ بقرہ سے شروع کیجیے. سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 اور آیت نمبر 43 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. لوگو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اسی طرح سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 277 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کہ وہ جنہوں نے نماز قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی. اللہ رب العالمین سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 162 میں بھی ارشاد فرماتا ہے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ. والمقیمین الصلاۃ والموتون الزکاۃ. اور وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں. الغرض بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ نے نماز اور اسی کے ساتھ فوراً بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 12 میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ. کہ اے لوگو اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یہی سورہ مائدہ سورہ نمبر 55 میں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ. اور زکوٰۃ بھی نصاب آ جائے، نصاب بھر ہو جائے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور آیت نمبر 55 میں بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حکایت اللہ نے بیان فرمائی.
اور ان کی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت اسماعیل اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 55 میں اللہ کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ اسماعیل علیہ السلام وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنے خونی رشتہ داروں کو حکم دیتے تھے، کس چیز کا؟ نماز کا نمبر 1 اور زکوٰۃ کا نمبر 2۔ اسی طرح سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور آیت نمبر 31 میں بھی اس کا تذکرہ ہے، جہاں حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے کہ مریم علیہ السلام جب وہ حاملہ ہو گئیں، پیٹ سے ہو گئیں، اور ان کو یہ ڈر ہوا کہ لوگ مجھ پر تہمت نہ لگانے لگیں، الزام تراشی نہ کرنے لگیں، اور اگر میرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا تو میں کیا جواب دوں گی انہیں، یہ سوال کرنے پر کہ بچہ کہاں سے آیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے مریم تم لوگوں کو جواب مت دینا، بلکہ اشارہ کر دینا اپنے بچے کی طرف، وہ لوگوں کو جواب دے گا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور جب بچے کی ولادت ہوئی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو لوگ پل پڑے، مریم تمہارے بھائی تو ایسے نہیں تھے، تمہارا خاندان تو ایسا نہیں تھا، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ تو ایسے نہیں تھے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ مریم علیہ السلام نے کہا میں روزے سے ہوں، اور اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے قرآن کی زبان میں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اس نے مجھ پر وحی بھیجی ہے اور میں اس کا فرستادہ ہوں۔ اور آگے اسی میں اللہ ذکر فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس اللہ نے مجھے وصیت فرمائی ہے، اس اللہ نے مجھے یہ بھی تاکید فرمائی ہے کہ میں نماز قائم کروں اور میں زکوٰۃ دوں ما دمت حیا، جب تک میں باحیات رہوں، زندہ رہوں۔ میرے دوستو آپ دیکھیے بے شمار آیات ہیں قرآن کریم میں جو پتہ دیتی ہیں کہ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نماز ایک اہم عبادت ہے اور اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی زکوٰۃ اگر کسی کے مال میں موجود ہو نصاب کی حد تک تو اس میں زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، اس شرط پر کہ یہ توبہ کر لیں اپنے پرانے کرتوت سے، پھر سے نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے، انہیں تمہیں اپنا بھائی سمجھنا چاہیے۔ تو میرے دوستو نماز کی طرح زکوٰۃ بھی ایک اہم عبادت ہے اور اسے چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ پلر آف اسلام ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات ہو گئی، آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی تجہیز و تکفین اور آپ کی تدفین ہو گئی، تو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قبائل عرب میں کچھ ایسے قبیلے ابھر کر سامنے آئے جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے اور اسلام کے دوسرے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے یہ واویلا مچانا شروع کیا کہ اب زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہم پر اسی وقت تک فرض تھی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، خلیفہ اول، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ، اور انہوں نے کہا میں ان تمام قبائل کی طرف جہاد کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجوں گا، جاؤ جہاد کرو، یہاں تک کہ وہ لوگ اس بات کا اقرار کریں کہ زکوٰۃ دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ یہ روایت صحیحین میں مروی ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت، بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کس بنیاد پر ان لوگوں سے جہاد کرنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں سے کس بنیاد پر آپ قتال کرنا چاہتے ہو، جبکہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر رہے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں؟ ابو بکر نے بڑے سخت لہجے میں کہا، عمر اللہ کی قسم میں ضرور جہاد کروں گا، قتال کروں گا ان لوگوں کے ساتھ، اور بالکل اسی طرح جس طرح کافروں سے، غیر مسلموں سے جہاد کیا جاتا ہے، ان لوگوں سے بھی جہاد کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرتے ہیں، جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے، جس طرح کی نماز یہ بدن کا حق ہے۔
اللہ کی قسم اگر ان لوگوں نے بکری کا ایک بچہ بھی جسے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، اگر انہوں نے اسے بھی روک لیا اور زکوٰۃ اس کی نہ دی تو میں اس وقت تک ان سے قتال کروں گا یہاں تک کہ وہ اس کو بھی ادا کرنے لگیں۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ اونٹ باندھنے والی رسی جس کی وہ زکوٰۃ نکالا کرتے تھے رسول کے زمانے میں، اگر اس رسی کو بھی انہوں نے روک لیا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو میں ان سے یہاں تک قتال کروں گا، جہاد کروں گا کہ وہ ادا کرنے لگیں۔ اللہ رب العالمین نے بارہا اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے پر اللہ رب العالمین نے سزا کی وعید سنائی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 180 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے مال و دولت دے رکھا ہے اور وہ اس میں بخیلی کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ ایسا کرنا ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت ہی برا ہے، بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، بلکہ ان کا ایسا کرنا ان کے حق میں بہت ہی برا ہے۔ وہ لوگ بخیلی کر کے جو مال جمع کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ مال قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا جو عذاب بن کر ان کے ساتھ لپٹا رہے گا۔ اس آیت کی تشریح بخاری کی ایک حدیث میں مذکور ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص جس کو اللہ نے دنیا میں مال و دولت سے نوازا تھا اور اس کے مال میں نصاب زکوٰۃ موجود تھا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے دن اس کا یہ مال زہریلے اور خوفناک شکل والے سانپ کی طرح بنا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کا یہ مال ایک زہریلے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا جو اس کے گلے میں لپٹ کر اس کے جبڑوں کو نوچے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ ایک ایسا اہم رکن ہے جس کے ادائیگی کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے غفلت بڑے ہی برے دن دکھا سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے جب ہمیں خسارے کا سامنا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن سے پہلے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسری آیت اللہ رب العالمین سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 42-43 میں ارشاد فرماتا ہے، ایسے لوگوں کی بابت جو سونا چاندی رکھتے تو ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اللہ ان کے سلسلے میں بھی سزا کی وعید سناتا ہے اور فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ اے نبی، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا ذخیرہ کر رہے ہیں، یکنزون ای یدخرون، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا ذخیرہ بنا رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، بینک بیلنس کر رہے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اسے نہیں خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں جو اس کا حق ہے، فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ تو دردناک عذاب کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ پر یہ مال تپایا جائے گا اور اسی مال سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا اور زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، فذوقوا بما کنتم تکنزون، تو چکھو بدلہ اس چیز کا جو تم جمع کر رہے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ جس سے پتہ چلا کہ سونے اور چاندی میں بھی زکوٰۃ ہے، اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے تو صاحب حیثیت کو چاہیے، صاحب زکوٰۃ، صاحب نصاب کو چاہیے کہ وہ اس کی بھی زکوٰۃ نکالے، ورنہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو ان کا یہ مال قیامت کے دن پترے کی، لوہے کی شیٹ بنا دی جائے گی اور اسے جہنم میں گرم کیا جائے گا۔ یہ حدیث
امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں ذکر فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے سونے اور چاندی دے رکھا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا انہیں اللہ نے کرنسیاں دے رکھی ہیں، پیسے دے رکھے ہیں اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو یہ زکوٰۃ ادا نہ کیا ہوا مال قیامت کے دن لوہے کی شیٹ، لوہے کا پترا بنا دیا جائے گا، جس پترے کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے گا، اور اسی پترے سے جو سرخ ہو چکا ہوگا، لال ہو چکا ہوگا، اس آدمی کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اور جس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ میرے ساتھیوں، زکوٰۃ یہ ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ جس کے ادا کرنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین کی وعید اس سلسلے میں بہت ہی سخت ہے۔ جو لوگ جن کے مال میں زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے، اس کے باوجود وہ ادا نہیں کرتے، تو وہ قرآن کریم کا یہ واضح اسٹیٹمنٹ سن لیں کہ قیامت کے دن کے لیے خسارہ ہے، اور یہ مال ان کے گلے کا طوق بن کر لپٹ جائے گا اور ان کے جبڑوں کو نوچے گا، اور اس طرح ان سے خطاب کر کے کہتا ہوا پھرے گا، انا مالکا انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ جب سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 34-35 نازل ہوئی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی جمع کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جو لوگ جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام کو ایک پریشانی لاحق ہوئی، جس کا ذکر امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، کس آدمی کی خواہش نہیں ہے کہ وہ مال نہ کمائے نہ جمع کرے؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمائے، وہ زیادہ سے زیادہ جمع کرے۔ یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے کہ جو لوگ جمع کر رہے ہیں ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دی جائے۔ حضرت ابوبکر نے جب یہ بات سنی تو کہا یقیناً یہ ایک تشویشناک بات ہے، لیکن بیٹھو، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور اس مسئلے کا حل دریافت کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، صحابہ کرام کو اس آیت کریمہ کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا، ذرا آپ اس کی تشریح کر دیجئے، لوگ تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں، لوگوں کو پریشانی ہونے لگی ہے، کیونکہ اس آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی جمع کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم کماؤ اگر اس میں نصاب زکوٰۃ موجود ہے، زکوٰۃ کا نصاب اس میں ہے تو اس کا حق ادا کرو اور پھر جتنا چاہو کماؤ۔ یہ عذاب کی خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو کماتے تو ہیں، ذخیرہ کرتے تو ہیں، بینک بیلنس ان کے یہاں ہوتا تو ہے، لیکن وہ اس میں جو انسانوں کا حق ہے غریبوں کا یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ لیکن اگر تم اس کا حق ادا کرتے ہو، اگر زکوٰۃ نکالتے ہو تو اللہ نے جتنا تمہیں دیا ہے اس کو لو، جمع کرو، اکٹھا کرو، کھاؤ پیو اور خرچ بھی کرو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور صحابہ کرام کو سنایا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، جمع کر سکتے ہو لیکن اس کا حق ادا کرتے رہو، یعنی زکوٰۃ دیتے رہو جتنی اس میں نکل رہی ہے۔ میں آپ کو اس نشست کے اخیر میں بتانا چاہوں گا کہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے۔ عام طور پر کسی کے پاس اگر کم سے کم 7.5 تولہ سونا ہے تو اس میں نصاب زکوٰۃ ہے، اس کا وہ 2.5% ادا کرے گا۔ اسی طرح چاندی اگر کسی کے پاس کم سے کم 52.5 تولہ ہے تب اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کا 2.5% وہ ادا کرے گا۔ البتہ اگر آپ کے پاس غلے جات ہیں، کھیتی باڑی آپ نے کی ہے اور غلے پیدا ہوئے ہیں تو اس کا نصاب زکوٰۃ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کی کٹائی کی اور وہ غلہ آپ کے گھر میں آ گیا اسی دن آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا ہے۔ کتنی دینا ہے؟ اگر وہ غلہ یا وہ اناج آسمانی بارش سے پیدا ہوا ہے، اللہ کی دی ہوئی بارش کے تھرو وہ غلہ اگا ہے، تو اس میں آپ کو 10واں ادا کرنا ہے، یعنی اس میں آپ کو عشر دینا ہے، یا 10 کلو میں سے 1 کلو اسی دن جس دن آپ کے گھر میں وہ غلہ آ گیا، اس پہ حولان حول کی شرط نہیں ہے۔
البتہ اگر کسی نے خود سینچائی کر کے اسے پیدا کیا ہے، اپنا ڈیزل پٹرول خرچہ کیا ہے، تو اس میں 20واں حصہ اسے نکالنا ہے، یعنی 20 کلو میں 1 کلو۔ رہا مسئلہ جانوروں میں زکوٰۃ کا، تو ان میں سے ہر ایک کا نصاب الگ ہے۔ بکریوں کا نصاب الگ ہے، گائے کا نصاب الگ ہے، اونٹوں کا نصاب الگ ہے۔ اگر اس تفصیل میں جاؤں تو تقریباً ایک ایپیسوڈ اس میں لگ جائیں گے۔ میں اتنی باتوں پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور اگلی نشست تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔